الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ قیاس اقترانی، چاہے قیاس اقترانی حملی ہو یا شرطی، اس سے نتیجہ نکالنے کے لیے 4 شکلیں بنتی تھیں۔ شکل اول کسے کہتے تھے کہ اگر حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع بن رہی ہو تو اسے شکل اول کہا جاتا تھا۔ یعنی حد اوسط کسے کہتے ہیں؟ جو دونوں مقدمات میں مکرر آتی ہو، اسے کہتے ہیں حد اوسط۔ حد اوسط جس شکل میں صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع بن رہی ہو اسے کہیں گے شکل اول، اور حد اوسط جس شکل میں صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول بن رہی ہو اسے کہیں گے شکل ثانی، اور حد اوسط جس شکل میں صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع بن رہی ہو یعنی محکوم علیہ بن رہی ہو تو اسے کہیں گے شکل ثالث، اور حد اوسط صغریٰ میں موضوع بن رہی ہو اور کبریٰ میں محمول بن رہی ہو اس شکل کو کہیں گے شکل رابع۔ اس کے تعلق سے بحث ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ان اشکال سے نتیجہ نکالنے کے لیے کیا شرائط ہیں۔ ان سے نتیجہ بغیر شرط کے ملتا ہے یا شرط کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ان سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں یا نہیں۔ شرائط ہیں لیکن کیا شرائط ہیں اسے آج ہم پڑھیں گے، اور شرائط کے مطابق شرائط پائے جانے نہ پائے جانے کی وجہ سے کتنی ضروب سے نتیجہ حاصل ہوگا اور کتنی ضروب سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اس تعلق سے انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ شکل اول یعنی جس میں حد اوسط صغریٰ میں محمول اور کبریٰ میں موضوع بن رہی ہو اس سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 صغریٰ کا موجبہ ہونا، نمبر 2 کبریٰ کا کلیہ ہونا۔ شکل اول سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2 شرائط ہیں، صغریٰ کا موجبہ ہونا، کبریٰ کا کلیہ ہونا۔ صغریٰ موجبہ ہونا چاہیے چاہے وہ کلیہ ہو یا جزیہ، اور کبریٰ کلیہ ہونا چاہیے چاہے موجبہ ہو یا سالبہ۔ یہ شکل اول سے نتیجہ حاصل کرنے کی شرائط ہیں۔ اور شکل ثانی سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بھی 2 شرائط ہیں۔ وہ شرائط یہ ہیں کہ ایجاب و سلب میں دونوں قضیہ، دونوں مقدمات صغریٰ اور کبریٰ دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، یعنی اگر صغریٰ موجبہ ہے تو کبریٰ سالبہ ہو، اگر صغریٰ سالبہ ہے تو کبریٰ موجبہ ہو۔ ایجاب و سلب میں دونوں مختلف ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کبریٰ کلیہ ہو، کبریٰ کا کلیہ ہونا یہ دوسری شرط ہے۔ الحاصل یہ کہ شکل ثانی میں یعنی جہاں پہ جس شکل میں حد اوسط موضوع اور محمول دونوں میں صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول بن رہی ہو، جس شکل میں حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول بن رہی ہو اس شکل سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 ایجاب و سلب میں دونوں مقدمات کا صغریٰ اور کبریٰ کا مختلف ہونا، اور دوسری شرط ہے کبریٰ کا کلیہ ہونا۔ شکل ثالث یعنی وہ شکل جس میں حد اوسط صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں موضوع بن رہی ہو اس سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بھی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 صغریٰ کا موجبہ ہونا، صغریٰ موجبہ ہونا چاہیے، اور نمبر 2 دونوں مقدمات میں سے صغریٰ اور کبریٰ میں سے ایک کا کلیہ ہونا۔ شکل ثالث سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے 2 شرائط ہوئے، صغریٰ کا موجبہ ہونا، دونوں میں سے ایک کا کلیہ ہونا۔ اور شکل رابع سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ 4 شرائط ہیں۔ شکل رابع سے نتیجہ حاصل کرنے کے بارے میں بہت لمبی بحث ہے، یہاں پہ ہم مختصر پڑھیں گے آج، اور یہاں پہ 4 شرائط بیان کریں گے۔ ان میں سے اگر پہلی 2 شرط ایک وقت پائی جائیں تب بھی اسے نتیجہ حاصل ہوگا، اگر پہلی 2 شرائط نہ پائی جائیں اور آخری کی 2 شرائط پائی جائیں تب بھی نتیجہ حاصل ہوگا۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہ پائی جائے یعنی پہلی 2 نہ پائی جائیں بلکہ پہلی ایک پائی جائے اور دوسری کی 1 پائی جائے
پہلی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک پائی جائے اور دوسری میں سے ایک پائی جائے تب بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ پہلی دو بیک وقت پائے جائیں تب نتیجہ حاصل ہوگا، یا پھر آخر کی دو شرائط جو ہیں ان میں سے دونوں ایک وقت پائے جائیں ایک وقت پائے جائیں تب نتیجہ حاصل ہوگا، یا تو پہلی دو پائے جائیں یا آخر کی دو پائے جائیں، دونوں کا ایک وقت پائے جانا ضروری ہے۔ وہ 4 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، دونوں موجبہ ہوں، دونوں قضیہ دونوں مقدمات موجبہ ہوں، صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجبہ ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صغریٰ کلیہ ہو، یہ دونوں شرائط ایک ساتھ پائی جائیں گی تب بھی شکل رابع سے نتیجہ حاصل ہوگا، شکل رابع سے نتیجہ ملے گا، یعنی دونوں صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجبہ ہوں اور صغریٰ کلیہ ہو۔ اس صورت میں بھی صغریٰ اور جب صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجبہ ہوں گے اور صغریٰ کلیہ ہوگا تو اس صورت میں بھی شکل رابع سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ اگر یہ دونوں شرائط میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جائے تو پھر دیکھیں گے کہ جو آخر کی دو شرائط ہیں وہ شرائط کیا ہیں کہ دونوں قضیہ ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، دونوں مقدمات صغریٰ اور کبریٰ ایجاب و سلب میں دونوں مختلف ہوں، یعنی اگر صغریٰ موجبہ ہے تو کبریٰ سالبہ ہو، اگر کبریٰ موجبہ ہے تو صغریٰ سالبہ ہو، دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں اور ان دونوں میں سے ایک کلیہ ہو۔ اگر یہ دونوں شرائط پائی جائیں تو ان کے مطابق بھی شکل رابع سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ عقلاً کل ضروب جو ہیں یہ 16 بنتے ہیں، یعنی صغریٰ موجبہ کلیہ ہوگا، موجبہ جزیہ ہوگا، سالبہ کلیہ ہوگا، سالبہ جزیہ ہوگا۔ اسی طرح کبریٰ بھی موجبہ کلیہ ہوگا، موجبہ جزیہ ہوگا اور سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ۔ تو صغریٰ 4 اور کبریٰ بھی 4، تو جب 4 کو 4 سے ضرب دیا گیا تو 16 احتمال پیدا ہوتا ہے۔ 16 میں سے کچھ ضروب ایسے ہوں گے جن میں یہ شرائط پائی جائیں گی تو وہ نتیجہ دیں گے، اور اگر شرائط نہ پائی جائیں تو پھر وہ بھی نتیجہ نہیں دیں گی۔ جن ضروب میں شرائط پائی جائیں گی وہ ضروب نتیجہ دیں گی، اور جن ضروب میں نتیجہ نہیں پائی جائیں گی وہ نتیجہ نہیں دیں گی۔ وہ 16 احتمال کس طرح بنیں گے؟ جیسے صغریٰ سے موجبہ کلیہ لیں اور ادھر کبریٰ کے چاروں کو ذکر کریں، صغریٰ موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، صغریٰ موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغریٰ موجبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، صغریٰ موجبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ جزیہ، یعنی صغریٰ کو موجبہ کلیہ اور کبریٰ سے چاروں کو ذکر کیا۔ پھر صغریٰ سے موجبہ جزئیہ کو لیں اور کبریٰ سے چاروں کو ذکر کریں، صغریٰ موجبہ جزئیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، صغریٰ موجبہ جزئیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغریٰ موجبہ جزئیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ سالبہ جزیہ۔ یہ 8 ہو گئیں۔ پھر صغریٰ سے سالبہ کلیہ کو لیں اور کبریٰ سے چاروں کو لیں، چاروں صورتوں کو لیں، اور اس طرح کہیں صغریٰ سالبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، صغریٰ سالبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغریٰ سالبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، صغریٰ سالبہ کلیہ، کبریٰ سالبہ جزیہ۔ پھر صغریٰ سے موجبہ جزئیہ کو لیں اور کبریٰ سے چاروں صورت کو لیں اور کہیں صغریٰ سالبہ جزئیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ، صغریٰ سالبہ جزیہ، کبریٰ موجبہ جزیہ، صغریٰ سالبہ جزیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ، صغریٰ سالبہ جزیہ، کبریٰ سالبہ جزئیہ۔ اس طرح کل 16 ضرب بنیں گی۔ 16 ضرب میں سے جہاں پہ جس شکل میں جو شرائط ہیں، اگر اس شکل میں وہ شرائط میں سے دونوں جتنی بھی شرائط ہیں اگر وہ شرائط پالی جائیں تو نتیجہ حاصل ہوگا، ورنہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو آئیے ہم تفصیلاً انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ اول تاخیر آپ سماعت فرمائیں، اور اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو پھر کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ آئیے کتاب سے پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 43، اشکال اربعہ کے نتیجہ دینے کی شرائط۔ اشکال اربعہ کب نتیجہ دیں گے، ان کے لیے کیا شرائط ہیں اسے بیان کیا جائے گا۔ اشکال اربعہ سے نتیجہ حاصل کرنے کی چند شرائط ہیں جن کو یہاں تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ہر شکل میں 16 ضروب کا احتمال ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا۔
جن میں سے بعض ضروب شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ دیتی ہیں اور بعض ضروب شرائط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے صحیح نتیجہ نہیں دیتی۔ ان تمام کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ابھی یہاں پہ تمام کی تفصیل بیان کریں گے۔ شکل اول کے نتیجہ دینے کی شرائط، شکل اول کن شرائط کے ساتھ نتیجہ دے گا اسے بیان کر رہے ہیں۔ شرط نمبر ایک، صغرا کا موجبہ ہونا، خواہ کلیہ ہو یا جزیہ۔ صغرا کلیہ ہو یا جزیہ اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن موجبہ ہونا چاہیے شکل اول سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے۔ شرط نمبر دو، کبرا کا کلیہ ہونا، خواہ موجبہ ہو یا سالبہ۔ الحاصل کے شکل اول میں دو شرائط ہیں، صغرا کا موجبہ ہونا، کبرا کا کلیہ ہونا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ شرائط 16 ضروب میں سے کن کن ضروب میں پائے جاتے ہیں اور ان سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ کس کس ضرب میں یہ دو شرائط ایک وقت پائے جاتے ہیں اور شرائط پائے جانے کی وجہ سے وہ ضرب نتیجہ دیتی ہیں۔ آئیے ہم نقشے میں دیکھتے ہیں۔ یہ نقشہ ہے پورا 16 ضروب کا، اس میں 16 ضروب مذکور ہیں اور کون نتیجہ دیتا ہے، ان میں سے کون سی ضرب نتیجہ دیتی ہے اور کون سی ضرب نتیجہ نہیں دیتی، اس کو بھی بیان کیے ہیں۔ ضرب نمبر ایک، صغرا موجبہ کلیہ ہو، کبرا بھی موجبہ کلیہ ہو، یہ نتیجہ دے گا، یہ ضرب سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ کیونکہ یہاں پہ دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں۔ صغرا موجبہ کلیہ ہے، صغرا کے لیے کیا شرط تھی کہ موجبہ ہو، موجبہ ہے۔ کبرا کے لیے شرط کیا تھی کہ کلیہ ہو، کلیہ ہے۔ تو جب دونوں شرط پائی گئیں تو یہ نتیجہ دے گا موجبہ کلیہ کا۔ یاد رہے، آپ یہاں پہ ایک اہم بات ذہن نشین کر لیں کہ نتیجہ جب نکالا جاتا ہے، نتیجہ نکالنے میں ادون کی پیروی کی جاتی ہے۔ ادون کے مطابق نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ ادون یعنی ادنا، جیسے صغرا اور کبرا، جیسے موجبہ جزیہ، موجبہ اور جزیہ میں سے ادنا ہے موجبہ اور سالبہ۔ موجبہ اور سالبہ میں سے ادنا کیا ہے؟ سالبہ۔ اور کلیہ اور جزیہ میں سے ادنا کیا ہے؟ جزئیہ۔ موجبہ اور سالبہ میں ادنا ہے سالبہ، کلیہ اور جزیہ میں ادنا ہے جزئیہ۔ تو اگر صغرا موجبہ ہو اور کبرا سالبہ ہو اور صغرا یا کبرا دونوں میں سے کوئی ایک کلیہ ہو اور دوسرا جزئیہ ہو، تو ہم ادون کے مطابق یعنی جزئیہ کے مطابق اور سالبہ کے مطابق نتیجہ لائیں گے۔ اب دیکھتے جائیے انشاءاللہ اکثر جگہ اسی قاعدے کے مطابق نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے، یعنی جہاں پہ ادون دو جمع ہو جاتے ہیں، کلیہ بھی ہوتا ہے جزئیہ بھی ہوتا ہے تو جزئیہ لیتے ہیں، اور جہاں موجبہ بھی ہوتا ہے اور سالبہ بھی ہوتا ہے تو سالبہ لیتے ہیں۔ اس طرح نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے اکثر اوقات، ہاں بعض اوقات اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔ خیر، پہلی ضرب کیا ہے کہ صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ کلیہ کا، کیونکہ یہاں پہ کوئی ادون نہیں ہے، دونوں برابر ہیں، تو اس سے موجبہ کلیہ کا نتیجہ حاصل ہوگا۔ مثال دیکھیں، صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، یہ صغرا کی مثال ہے جو کہ موجبہ کلیہ ہے۔ کبرا کی مثال کلو حیوان ناطق، کبرا کی مثال، تو اس سے حد اوسط کو گرایا گیا، اس میں حد اوسط حیوان ہے، حد اوسط کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا کلو انسان جسم، یہ موجبہ کلیہ کا نتیجہ دے گا۔ ضرب نمبر دو، صغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبرا موجبہ جزئیہ ہو، یہاں پہ یہ ضرب نتیجہ نہیں دے گی۔ کیونکہ اس میں جو دوسری شرط تھی کبرا کے کلیہ ہونے کی، یہاں پہ کبرا کلیہ نہیں ہے بلکہ جزئیہ ہے، تو یہ نتیجہ نہیں دے گی۔ نمبر 3، صغرا موجبہ کلیہ ہو، صغرا سالبہ کلیہ ہو، کبرا سالبہ کلیہ ہو، صغرا موجبہ کلیہ اور کبرا سالبہ کلیہ، اس ضرب سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ کیونکہ یہاں پہ دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں، صغرا موجبہ ہے اور کبرا کلیہ ہے، دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں تو نتیجہ حاصل ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پہ دونوں کیونکہ کلیہ ہیں، صغرا اور کبرا دونوں کلیہ ہیں، لیکن دونوں میں سے ایک کیا ہے؟ سالبہ ہے اور دوسرا موجبہ ہے، تو سالبہ کے مطابق نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ کلیہ۔ دیکھیں ادون کی پیروی کرتے ہوئے ادون کو لا کر اس سے نتیجہ حاصل کیا گیا، سالبہ کلیہ نتیجہ حاصل ہوگا۔ دیکھیں مثال دیکھیں،
سغرا کی مثال کلو انسان حیوان، یہ سغرا ہے جو کہ موجبہ کلیہ ہے۔ کبریٰ کی مثال لا شیء من الحیوان بحجر، یہ کبریٰ کی مثال ہے جو کہ سالبہ کلیہ ہے۔ اب حد اوسط کو گرانے کے بعد نتیجہ حاصل ہوگا لا شیء من الانسان بحجر۔ چوتھی ضرب سغرا موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ سالبہ جزئیہ ہو، اس سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں جو دوسری شرط تھی کبریٰ کے کلیہ ہونے کی، وہ شرط فوت ہو گئی ہے، نہیں پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے اسے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 5 سغرا موجبہ جزئیہ ہو کبریٰ موجبہ کلیہ ہو، اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں، سغرا موجبہ ہے کبریٰ کلیہ ہے، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا۔ دیکھیں یہاں پہ دونوں موجبہ ہیں تو موجب آئے گا نتیجہ، اور کیونکہ دونوں میں سے ایک جزئیہ ہے دوسرا کلیہ ہے، آپ کو بتلایا تھا کہ جو ادون ہوتا ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کے مطابق نتیجہ لایا جاتا ہے، اس لیے کلیہ جزئیہ میں ادون کیونکہ جزئیہ ہے اسی وجہ سے جزئیہ کے مطابق نتیجہ لایا گیا تو موجبہ جزئیہ نتیجہ ہوگا۔ مثال دیکھیں سغرا کی مثال بعض الحیوان انسان، جو کہ موجبہ جزئیہ ہے، موجبہ جزئیہ سغرا کیا ہے بعض الحیوان انسان، اور کبریٰ کی مثال کلو انسان ناطق، حد اوسط گرا دیا گیا، جو انسان حد اوسط ہے اس کو گرانے کے بعد نتیجہ نکلا بعض الحیوان ناطق۔ ضرب نمبر 6 سغرا موجبہ جزئیہ کبریٰ موجبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، دوسری شرط جو کہ کبریٰ کے کلیہ ہونے کی تھی، کبریٰ کلیہ ہو یہ شرط تھی اور وہ شرط نہیں پائی گئی، اس وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ضرب نمبر 7 سغرا موجبہ جزئیہ کبریٰ سالبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ سغرا موجبہ ہے اور کبریٰ کلیہ ہے، تو دونوں شرائط پائی گئی تو اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا، کیونکہ یہاں دیکھیں دونوں ایک موجبہ ہے ایک سالبہ ہے، سغرا موجبہ ہے اور کبریٰ سالبہ ہے، اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے دوسرا جزئیہ ہے، تو کلیہ میں سے کلیہ اور جزئیہ میں سے جزئیہ کو لیا گیا اور سالبہ اور موجبہ میں سے سالبہ لیا گیا، تو اس طرح سالبہ جزئیہ نتیجہ حاصل ہوگا۔ سغرا کی مثال جیسے بعض الحیوان انسان، اس سغرا کی مثال ہے جو کہ موجبہ جزئیہ ہے، اور لا شیء من الانسان بساحل، یہ کبریٰ کی مثال ہے جو کہ سالبہ کلیہ ہے۔ اب نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ حد اوسط گرانے کے بعد، جیسے بعض الحیوان لیس بساحل، بعض حیوان ساحل نہیں ہے۔ نمبر 8 سغرا موجبہ جزئیہ کبریٰ سالبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو دوسری شرط تھی کبریٰ کے کلیہ ہونے کی وہ شرط یہاں پہ مفقود ہے، اس وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد 9 سے لے کر کے 16 تک جتنے ضروب ہیں تمام سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کسی سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تمام کے تمام ان تمام میں سغرا سالبہ ہے، جبکہ اس کی پہلی شرط تھی شکل اول سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، جو پہلی شرط تھی وہ تھی سغرا کے موجبہ ہونے کی، سغرا موجبہ نہیں ہے، تمام میں 9 سے لے کر کے 16 تک جتنے بھی ضروب بنتی ہیں تمام میں سغرا سالبہ ہے، اس لیے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں اس میں بعض ایسے ضرب ہوں گے جس میں دونوں شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور بعض میں ایسا ہوگا کہ ایک شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ان ضروب میں سے جس ضرب میں کبریٰ جزئیہ نہ ہو، کبریٰ کلیہ نہ ہو، جزئیہ ہو، اور کیونکہ 8 میں جتنے بھی 8 ضرب ہیں تمام ضرب کیونکہ سالبہ ہیں، تمام ضرب میں سغرا سالبہ ہے، تو پہلی شرط تو مفقود ہو گئی۔ اب کبریٰ میں دیکھیں گے کہ کبریٰ کس میں کلیہ ہے اور کس میں کلیہ نہیں ہے، اور جہاں کلیہ نہیں ہوگا تو وہاں پہ دونوں شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور جہاں پہ کلیہ ہوگا، جہاں کبریٰ کلیہ ہو وہاں پہ پہلی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ الحاصل کہ شکل اول میں جو شرائط ہیں ان شرائط کے پیش نظر ان شرائط کے مطابق صرف اور صرف 4 ضروب سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ نمبر 1 سغرا موجبہ کلیہ، نمبر 2 سغرا موجبہ کلیہ کبریٰ موجبہ کلیہ، نمبر 1، اور نمبر 2 سغرا موجبہ کلیہ کبریٰ سالبہ کلیہ، نمبر 2، اور
تیسری جو نتیجہ دینے والی ضرب کیا ہے؟ صغریٰ موجبہ جزئیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ۔ چوتھی ضرب جس سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے صغریٰ موجبہ جزئیہ، کبریٰ سالبہ کلیہ۔ یہ 4 ضروب ایسے ہیں جن سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ اب آئیے شکل ثانی کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ شکل ثانی سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں اور کتنے ضروب سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی شرائط، اس کے نتیجہ دینے کی 2 شرطیں ہیں۔ شکل ثانی کے نتیجہ دینے کی 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ایجاب و سلب کے اعتبار سے دونوں مقدمات کا مختلف ہونا، یعنی اگر ایک مقدمہ موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہو، دونوں مقدمات کا مختلف ہونا ایجاب و سلب کے اعتبار سے۔ دوسری شرط ہے کبریٰ کا کلیہ ہونا۔ شکل ثانی میں مذکورہ شرائط کے مطابق صرف 4 ضروب نتیجہ دیتی ہیں۔ یہاں جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان شرائط کے مطابق صرف 4 ضروب سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ کن 4 ضروب سے نتیجہ حاصل ہوگا یہ دیکھتے ہیں۔ یہ نقشہ ہے شکل ثانی کا۔ یہاں دیکھیں، پہلی ضرب ہے صغریٰ موجبہ کلیہ ہو اور کبریٰ بھی موجبہ کلیہ ہو، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ پہلی شرط ہی مفقود ہے۔ وہ تھا پہلی شرط کیا تھی؟ اختلاف، دونوں مقدمات کا مختلف ہونا، وہ شرط مفقود ہوئی، اس لیے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ دوسری ضرب سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ وہاں پہ بھی اختلاف نہیں ہے، دونوں مقدمات موجبہ ہیں۔ تیسری ضرب ہے صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ یہاں پہ دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں۔ پہلی شرط کیا تھی کہ دونوں ایجاب و سلب میں، صغریٰ اور کبریٰ ایجاب و سلب میں مختلف ہوں۔ یہاں پہ صغریٰ موجبہ ہے اور کبریٰ سالبہ ہے، دونوں مختلف ہوئے ایجاب و سلب میں۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ کبریٰ کلیہ ہو، کبریٰ کلیہ بھی ہے، سالبہ کلیہ، کبریٰ کلیہ بھی ہے، تو اس طرح اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ کلیہ ہی کا، کیونکہ یہاں پہ دونوں کلیہ ہیں، صغریٰ اور کبریٰ دونوں کلیہ ہیں تو کلیہ آئے گا، اور دونوں میں سے ایک سالبہ ہے اور ایک موجبہ ہے۔ سالبہ اور موجبہ میں ادون سالبہ ہے، اس لیے سالبہ کے مطابق نتیجہ آئے گا سالبہ کلیہ۔ مثال دیکھیں، صغریٰ کی مثال کلو انسان حیوان، یہ صغریٰ کی مثال ہے موجبہ کلیہ کی۔ کبریٰ کی مثال لا شیء من الحجر بحیوان، لا شیء من الحجر بحیوان، یہ کبریٰ کی مثال ہے سالبہ کلیہ کی۔ اب حد اوسط کو گرایا گیا۔ حد اوسط کیونکہ شکل ثانی میں دونوں میں، صغریٰ اور کبریٰ دونوں میں محمول ہوتی ہے، تو یہاں پہ حد اوسط کون سی کیا ہے؟ حیوان ہے۔ حیوان کو حذف کیا گیا، گرایا گیا، تو نتیجہ حاصل ہوا لا شیء من الانسان بحجر۔ چوتھی ضرب ہے صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ جزئیہ۔ یہاں پہ اختلاف تو موجود ہے، دونوں کا ذریعہ مختلف تو ہیں، لیکن دوسری شرط جو تھی کبریٰ کے کلیہ ہونے کی، وہ شرط مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی ہے، اسی وجہ سے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ پانچویں ضرب اور چھٹی ضرب دونوں سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ دونوں میں اختلاف نہیں ہے، دونوں مقدمات موجبہ ہیں، اختلاف نہیں ہے۔ ساتویں ضرب صغریٰ موجبہ جزئیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ ساتویں ضرب سے یعنی صغریٰ موجبہ جزئیہ ہو اور کبریٰ سالبہ کلیہ ہو، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا، کیونکہ یہاں پہ ایک موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ہے تو سالبہ کو لیں گے، اور ایک کلیہ ہے، ایک جزئیہ ہے تو جزئیہ کو لیں گے، اس طرح سالبہ جزئیہ کا نتیجہ حاصل ہوگا۔ مثال دیکھیں، صغریٰ کی مثال بعض الحیوان انسان، بعض حیوان انسان ہیں۔ کبریٰ کی مثال لا شیء من الفرس بانسان، فرس میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ حد اوسط انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوان لیس بفرس۔ آٹھویں ضرب صغریٰ موجبہ جزئیہ اور کبریٰ سالبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ دوسری شرط جو تھی کبریٰ کے کلیہ ہونے کی، وہ شرط مفقود ہے۔ ضرب نمبر 9، صغریٰ سالبہ کلیہ ہو اور کبریٰ موجبہ کلیہ ہو۔ یہاں پہ اختلاف بھی پائی جا رہی ہے اور کبریٰ موجبہ بھی ہے، کبریٰ کلیہ بھی ہے، کبریٰ میں کلیہ ہونے کی شرط تھی، کبریٰ کلیہ بھی ہے، تو اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ کلیہ کا۔ مثال دیکھیں، لا شیء من الحجر بحیوان، یہ صغریٰ کی مثال ہے جو کہ سالبہ کلیہ ہے۔
کبرا کی مثال کلو انسان حیوان موجبہ کلیہ۔ اب نتیجہ حاصل ہوگا لا شیء من الحجر بانسان، حجر میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے۔ نمبر 10 صغرا سالبہ کلیہ اور کبرا موجبہ جزئیہ۔ اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ کبرا میں کلیہ ہونے کی شرط تھی جو کہ مفقود ہے۔ نمبر 11 اور 12 ان دونوں سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں میں اختلاف نہیں ہے، دونوں صغرا اور کبرا دونوں میں کیا ہیں؟ سالبہ ہیں، کوئی موجبہ نہیں ہے۔ نمبر 13 صغرا سالبہ جزئیہ ہو اور کبرا موجبہ کلیہ ہو، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ یہاں پہ اختلاف بھی ہے، کبرا کلیہ بھی ہے۔ اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا، کیونکہ دونوں میں سے ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہے، اسے سالبہ لیں گے، اور ایک کلیہ ہے ایک جزئیہ ہے تو اسے جزئیہ لیں گے، اس طرح سالبہ جزئیہ کا نتیجہ حاصل ہوگا۔ صغرا کی مثال دیکھیں، بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں ہیں، اس صغرا کی مثال سالبہ جزئیہ کی۔ کبرا کی مثال دیکھیں، کل ناطق انسان، ہر ناطق انسان ہے، یہ کبرا کی مثال ہے جو کہ موجبہ کلیہ ہے۔ اب حد اوسط انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوان لیس بناطق، بعض حیوان ناطق نہیں ہیں۔ ضرب نمبر 14 صغرا سالبہ جزئیہ کبرا موجبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اختلاف تو موجود ہے لیکن کبرا کلیہ نہیں ہے، کبرا میں کلیہ ہونے کی شرط مفقود ہے۔ اور 15 16 ضرب نمبر 15 ضرب نمبر 16 ان سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اختلاف نہیں ہے۔ اب آئیے شکل ثالث کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی وہ شکل جہاں پہ حد اوسط صغرا اور کبرا دونوں میں موضوع بنتی ہے، اس سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں پڑھتے ہیں۔ شکل ثالث کے نتیجہ دینے کی شرائط، اس کے نتیجہ دینے کی بھی دو شرطیں ہیں، شکل ثالث کی بھی نتیجہ دینے کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر 1 صغرا کا موجبہ ہونا، نمبر 2 دونوں مقدمات میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا۔ صغرا کا موجبہ ہونا، دونوں مقدمات میں سے ایک کا کلیہ ہونا، چاہے صغرا کلیہ ہو یا کبرا کلیہ ہو، ایک کا کلیہ ہونا یہ شرط ہے۔ شکل ثالث میں مذکورہ شرائط کے مطابق 6 ضروب نتیجہ دیتی ہیں۔ آئیے نقشہ دیکھتے ہیں۔ نقشہ شکل ثالث۔ پہلی ضرب ہے صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ یہ شکل ثالث میں جو شرط کیا تھی؟ صغرا موجبہ ہو اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہو، یہاں صغرا موجبہ ہے، موجبہ کلیہ، صغرا موجبہ ہے اور یہاں پہ دونوں کلیہ ہیں، ایک کلیہ ہونے کی شرط تھی، دونوں کلیہ ہیں تو نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا۔ مثال دیکھیں، صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ کبرا کی مثال کلو انسان ناطق، ہر انسان ناطق ہے۔ تو یہاں جو حد اوسط انسان ہے اس کو حذف کر دیا گیا، گرایا گیا، نتیجہ نکلا بعض الحیوان ناطق، بعض حیوان ناطق ہیں۔ نمبر 2 ضرب نمبر 2 صغرا موجبہ کلیہ کبرا موجبہ جزئیہ، اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ صغرا موجبہ ہے اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، یعنی وہی صغرا ہی کلیہ ہے تو نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا۔ مثال دیکھیں، صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، کبرا کی مثال بعض الانسانی کاتب، نتیجہ حاصل ہوگا بعض الحیوانی کاتب۔ نمبر 3 ضرب نمبر 3 صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ، نتیجہ حاصل ہوگا اس سے بھی کیونکہ یہ بھی نتیجہ دیں گے کیونکہ یہاں دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں، صغرا موجبہ ہے اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، بلکہ یہاں دونوں کلیہ ہیں، صغرا اور کبرا دونوں کلیہ ہیں تو نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔ صغرا کی مثال کلو انسان حیوان، صغرا کی مثال موجبہ کلیہ کی۔ کبرا کی مثال لا شیء من الانسان بحمار، کبرا کی مثال سالبہ کلیہ کی۔ تو دونوں سے حد اوسط کو گرایا گیا انسان کو، اب نتیجہ حاصل ہوگا بعض الحیوان لیس بحمار۔ ضرب نمبر 4 صغرا موجبہ کلیہ کبرا سالبہ جزئیہ، اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ صغرا موجبہ ہے اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، یعنی صغرا ہی کلیہ ہے، نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔ کلو دیکھیں مثال دیکھیں، کلو انسانی ناطق، صغرا کی مثال، کبرا کی مثال بعض الانسانی لیس بکاتب بالفعل، کبرا کی مثال، نتیجہ حاصل ہوگا بعض الناطق لیس بکاتب بالفعل۔ ضرب نمبر 5
صغرا موجبہ جزیہ، کبرا موجبہ کلیہ۔ اس سے نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزیہ کا۔ یہاں پہ بھی دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں، صغرا موجبہ ہے اور ان میں سے ایک یعنی کبرا کلیہ ہے۔ نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا۔ صغرا کی مثال بعض الحیوانی انسان، بعض حیوان انسان ہے۔ کبرا کی مثال کلو انسانی ناطقن، ہر انسان ناطق ہے۔ تو اس سے حد اوسط کو گرانے کے بعد نتیجہ حاصل ہوگا بعض الحیوانی ناطقن۔ یہاں پہ مثال میں ایسا لگ رہا ہے غلطی واقع ہوئی ہے، مثال دینے میں غلطی واقع ہو گئی ہے، کیونکہ یہ شکل ثالث ہے، اور شکل ثالث میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں میں حد اوسط صغرا موضوع ہوتا ہے۔ دونوں میں صغرا اور کبرا دونوں میں حد اوسط موضوع واقع ہوتی ہے، موضوع بنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیں پہلی مثال صغرا میں کیا بنائے ہیں، بعض الحیوانی انسان کیے ہیں، اور کبرا میں کیا کیے کہ بعض الانسانی ناطقن۔ تو یہاں پہ پہلی مثال میں بعض الحیوانی لانا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ حیوان حد اوسط تھوڑی بن رہا ہے، حد اوسط حیوان کو نہیں بنایا رہے بلکہ انسان کو بنانا چاہیے، بعض الانسانی حیوان کہنا چاہیے، بعض الانسانی حیوان کیونکہ یہاں پہ صغرا میں کیا کر رہے ہیں کہ حیوان کو موضوع بنا رہے ہیں، اور کبرا میں انسان کو موضوع بنا رہے ہیں۔ تو اس طرح دونوں میں اختلاف ہو گیا ہے، صغرا میں موضوع الگ ہے، کبرا میں موضوع الگ ہے۔ حالانکہ شکل ثالث میں شرط ہے کہ حد اوسط موضوع بنے، اور جب حد اوسط موضوع بنے گی تو دونوں میں ایک ہی ہوگی۔ اس مثال میں غلطی واقع ہو گئی ہے۔ ضرب نمبر 6، صغرا موجبہ جزئیہ ہو، کبرا موجبہ جزئیہ ہو۔ اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ جو دو شرط تھی صغرا موجبہ ہونا وہ شرط تو پائی گئی، لیکن کبرا کے کلیہ دونوں میں سے ایک کے کلیہ ہونے کی شرط تھی، چاہے صغرا ہو یا کبرا۔ یہاں پہ کوئی بھی کلیہ نہیں ہے، نہ صغرا کلیہ ہے نہ کبرا کلیہ ہے، اس لیے اس سے ضرب حاصل نہیں ہوگی۔ اور یہاں پہ ضرب نمبر 7 اسے چھوڑ دیے ہیں، ڈائریکٹ آگے ضرب نمبر 8۔ یہاں پہ ضرب نمبر 7 ہوگا کہ صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو۔ صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو۔ اس سے صغرا کیونکہ موجبہ جزئیہ ہے اور کبرا سالبہ کلیہ ہے، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ وہاں پہ بھی شرائط پائی جا رہی ہیں، اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ 7 نمبر جو ہے ضرب نمبر 7 اس کو گرا دیے ہیں، حذف کر دیے ہیں، شاید غلطی سے کاتب کی سہو ہو گئی ہوگی۔ وہ ضرب کیا ہے، صغرا موجبہ جزئیہ ہو اور کبرا سالبہ کلیہ ہو۔ صغرا موجبہ جزئیہ، کبرا سالبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ قیاس کے مطابق صغرا موجبہ جزئیہ اور کبرا سالبہ کلیہ، تو اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔ ضرب نمبر 8، صغرا موجبہ جزئیہ، کبرا سالبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ کوئی کلیہ نہیں ہے۔ اس کے بعد 9 سے لے کر کے 16 تک تمام ضروب سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کسی سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں جو پہلی شرط تھی صغرا کے موجبہ ہونے کی، ان تمام میں 9 سے لے کر کے 16 تک میں کسی میں بھی نہیں پائی جا رہی ہے، تو ان میں سے کسی سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں، ان تمام میں کوئی ایسی ضرب ہوگی، بعض ضروب ایسے ہوں گے جن میں دونوں شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور بعض ضروب ایسے ہوں گے جن میں ایک پہلی شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ جن ضروب میں دونوں میں سے کوئی بھی کلیہ نہ ہو، دونوں مقدمات میں سے کوئی بھی کلیہ نہ ہو، اس میں دونوں شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں دو شرط کیا تھی، صغرا موجبہ ہو اور دونوں میں سے کلیہ ہو۔ صغرا تو موجبہ نہیں ہے، اور کبرا دونوں میں سے اگر کوئی کلیہ نہ ہو تو دونوں شرائط نہ پائے جانے کی وجہ سے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ورنہ جس میں کوئی ایک کلیہ ہو، صغرا یا کبرا میں سے کوئی ایک کلیہ ہو، تو اس میں پہلی شرط کے مفقود ہونے کی وجہ سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ آئیے شکل رابع کے طرف سے پڑھتے ہیں کہ شکل رابع سے نتیجہ حاصل کرنے کی کیا شرائط ہیں۔
شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرائط۔ شکل رابع کے نتیجہ دینے کی شرائط تفصیلاً مطولات میں مذکور ہیں، بڑی کتابوں میں مذکور ہیں، یہاں صرف مختصراً ذکر کی جائیں گی۔ یہاں پہ مختصراً ذکر کر رہے ہیں، یہاں صرف مختصراً ذکر کی جائیں گی۔ شرط نمبر 1 بتا رہے ہیں، دونوں مقدمے موجبہ ہوں، دونوں مقدمے صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجبہ ہوں۔ نمبر 2 صغریٰ کلیہ ہو۔ یہ پہلی 2 شرط ہوئیں۔ یا اگر یہ دونوں نہ ہوں، یا دونوں مقدمات ایجاب و سلب میں مختلف ہوں۔ نمبر 2 دونوں مقدمات میں سے کوئی ایک کلیہ ہو۔ یعنی پہلی 2 شرائط اگر نہ پائی جائیں، پہلی 2 شرائط یعنی دونوں مقدمے موجبہ ہوں اور صغریٰ کلیہ ہو، اگر یہ دونوں شرائط ایک ساتھ میں نہ پائی جائیں تو پھر دیکھیں گے کہ یہ دونوں آخر کی 2 شرائط ہیں، آخر کی جو 2 شرائط ہیں وہ پائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بھی نہ پائی جائیں تو پھر نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ آخر کی 2 شرائط، دونوں مقدمات ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، پہلی شرط۔ دوسری شرط، دونوں مقدمات میں سے کوئی ایک کلیہ ہو۔ مذکورہ شرائط کے مطابق شکل رابع میں 8 ضروب نتیجہ دیتی ہیں۔ شکل ضروب میں ان شرائط کے مطابق 8 ضروب نتیجہ دیں گی۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ شکل رابع ہی ایسا شکل ہے جس میں سب سے زیادہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے، سب سے زیادہ ضروب کے ذریعے سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ شکل رابع میں کیونکہ 8 ضروب نتیجہ دے رہی ہیں، اور دوسرے اشکال میں کسی میں 4، کسی میں 6، شکل اول میں 4 اور شکل ثانی میں بھی 4 اور شکل ثالث میں 6 ضروب نتیجہ دے رہی تھیں، لیکن شکل رابع میں 8 ضروب نتیجہ دے رہی ہیں۔ دیکھیے نقشہ شکل رابع۔ نمبر 1 ضرب نمبر 1 موجبہ صغریٰ موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ۔ اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ دونوں موجبہ ہیں، صغریٰ اور کبریٰ دونوں موجبہ ہیں اور ان میں سے صغریٰ کلیہ بھی ہے، تو اس سے نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا۔ جیسے مثال دیکھیں، صغریٰ کی مثال کلو انسان حیوان، یہ صغریٰ کی مثال ہے۔ کبریٰ کی مثال کلو ناطق انسان۔ اب یہاں پہ حد اوسط کو گرایا گیا، حد اوسط کیونکہ صغریٰ میں موضوع ہوتا ہے اور کبریٰ میں محمول ہوتا ہے۔ شکل رابع میں حد اوسط صغریٰ میں موضوع اور کبریٰ میں محمول ہوتا ہے، تو اس میں حد اوسط انسان ہے، انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوانی ناطق۔ نمبر 2 ضرب نمبر 2 صغریٰ موجبہ کلیہ، کبریٰ موجبہ جزئیہ۔ اس میں بھی دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں کیونکہ دونوں موجبہ ہیں اور صغریٰ کلیہ بھی ہے، تو اب نتیجہ حاصل ہوگا موجبہ جزئیہ کا۔ مثال دیکھیں، کلو انسان حیوان صغریٰ کی مثال، کبریٰ کی مثال بعض الاسود انسان۔ اب حد اوسط انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوانی اسود۔ ضرب نمبر 3 صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ کلیہ۔ اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا، لیکن اس میں پہلی 2 شرط کے پائے جانے کی وجہ سے نہیں بلکہ آخری 2 شرطوں کے پائے جانے کی وجہ سے نتیجہ حاصل ہوگا۔ دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہیں، دونوں مقدمات، صغریٰ موجبہ ہے، کبریٰ سالبہ ہے، اور دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، کبریٰ کلیہ ہے، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔ مثال دیکھیں، صغریٰ کی مثال کلو انسان حیوان صغریٰ کی مثال ہے، کبریٰ کی مثال لا شیء من الفرس بانسان۔ اب نتیجہ حاصل ہوگا بعض الحیوان لیس بفرس۔ ضرب نمبر 4 صغریٰ موجبہ کلیہ اور کبریٰ سالبہ جزئیہ۔ اس سے نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا، کیونکہ یہاں بھی دونوں شرائط پائی جا رہی ہیں، صغریٰ موجبہ کلیہ ہے اور کبریٰ سالبہ جزئیہ ہے، دونوں میں اختلاف ہے، ایک موجبہ دوسرا سالبہ اختلاف ہے، اور اس میں سے ایک کلیہ بھی ہے، یعنی صغریٰ خود کلیہ ہے۔ اب دونوں شرائط پائی گئیں، آخری کی جو دونوں شرائط تھیں وہ پائی گئیں، نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔ مثال دیکھیں، صغریٰ کی مثال کلو انسان حیوان موجبہ کلیہ ہے، کبریٰ کی مثال بعض الاسود لیس بانسان، بعض اسود انسان نہیں ہے، حد اوسط انسان کو گرایا گیا تو نتیجہ حاصل ہوا بعض الحیوان لیس باسود۔ ضرب نمبر 5 موجبہ جزئیہ، صغریٰ موجبہ جزئیہ، کبریٰ موجبہ کلیہ۔ اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ کوئی پہلی کی 2 شرائط اور آخری 2 شرائط دونوں نہیں پائی جا رہی ہیں،
کیونکہ پہلی دو شرائط میں سے پہلی شرط کیا تھی؟ موجبہ ہو یا موجبہ ہے، لیکن دوسری شرط جو تھی وہ تھی کہ صغرا کلیہ ہو، وہ شرط مفقود ہے۔ پہلی دو شرائط میں سے دوسری شرط یہاں مفقود ہے، اس لیے پہلی دو شرائط کے مطابق اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوا۔ دوسری دو شرائط تھیں، ان میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، تو یہاں پہ مختلف نہیں ہیں، دونوں موجبہ ہے، تو اس لیے دوسری دو شرائط میں سے بھی پہلی شرط جو ہے وہ مفقود ہوئی، اس لیے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، نہ پہلی دو شرائط کے مطابق نہ دوسری دو شرائط کے مطابق۔ نمبر 6، ضرب نمبر 6، صغرا موجبہ جزیہ ہو اور کبرا موجبہ جزیہ، یعنی دونوں موجبہ جزیہ، صغرا موجبہ جزیہ، کبرا موجبہ جزیہ، اس سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ بھی دونوں شرائط، پہلی دو شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ صغرا موجبہ نہیں ہے، صغرا کلیہ نہیں ہے، دونوں موجبہ تو ہیں لیکن صغرا کلیہ نہیں ہے، اور آخر کی دو شرائط بھی نہیں پائی جا رہی ہیں کیونکہ دونوں میں اختلاف نہیں ہے، دونوں موجبہ ہیں۔ نمبر 7، ضرب نمبر 7، صغرا موجبہ جزیہ کبرا سالبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا آخری دو شرائط کے مطابق، آخری دو شرائط میں دونوں شرائط کے پائے جانے کی وجہ سے۔ پہلی شرط تھی کہ دونوں مختلف ہوں، ایجاب و سلب میں دونوں مختلف ہیں، صغرا موجبہ ہے، کبرا سالبہ ہے، اور دونوں میں سے ایک کے کلیہ ہونے کی شرط تھی، سالبہ، یہاں پہ جو کبرا ہے کلیہ ہے، نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔ صغرا کی مثال دیکھیں، باعث الانسانی اسودو، اور کبرا کی مثال لا شیء من الحجر بانسان، تو نتیجہ حاصل ہوگا باعث الاسودی لیس بحجر۔ ضرب نمبر 8، صغرا موجبہ جزئیہ اور کبرا سالبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ دونوں شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں، پہلی شرائط تو نہیں پائی جائے، پہلی دو شرائط میں سے جو پہلی شرط تھی، پہلی دو شرائط میں سے پہلی شرط تھی کہ دونوں موجبہ ہوں، وہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے پہلی دو شرائط کے مطابق نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور دوسری جو آخری کی دو شرائط تھیں ان میں سے ایک شرط تھی کہ دونوں میں سے ایک کلیہ ہو، دوسری دو شرائط میں جو دوسری شرط تھی اس میں کیا شرط تھی کہ دونوں میں سے صغرا اور کبرا دونوں میں سے ایک کلیہ ہو، یہاں کلیہ نہیں ہے، اختلاف تو موجود ہے لیکن کلیہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ضرب نمبر 9، صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا آخری دو شرائط کے مطابق دونوں میں اختلاف موجود ہے، بلکہ یہاں پہ دونوں کلیہ ہیں، ایک کلیہ ہونے کی شرط تھی، یہاں پہ دونوں کلیہ ہیں، نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ کلیہ کا۔ صغرا کی مثال دیکھیں، لا شیء من الانسان بحمار، صغرا کی مثال، کبرا کی مثال کل ناطق انسان، اب نتیجہ حاصل ہوگا حد اوسط کو گرانے کے بعد لا شیء من الحمار بناطق۔ ضرب نمبر 10، صغرا سالبہ کلیہ کبرا موجبہ جزئیہ، اس سے بھی نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ یہاں پہ اختلاف دونوں میں موجود ہے، صغرا اور کبرا میں اختلاف موجود ہے، صغرا سالبہ ہے، کبرا موجبہ ہے، اختلاف ہو گیا، دونوں میں سے ایک کلیہ ہے، صغرا کلیہ ہے، اب نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔ صغرا کی مثال لا شیء من الانسان بحجر، انسان میں سے کوئی بھی حجر نہیں ہے۔ کبرا کی مثال بعض الاسود انسان، بعض اسود انسان ہیں، اب ان میں جو حد اوسط ہے انسان، اس کو گرانے کے بعد نتیجہ حاصل ہوگا بعض الحجر لیس باسود۔ ضرب نمبر 11، صغرا سالبہ کلیہ کبرا سالبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا پہلی دو شرائط کے مطابق، کیونکہ وہاں پہ موجبہ ہونے کی شرط تھی، دونوں مقدمات موجبہ ہوں، یہاں پہ دونوں سالبہ ہیں، اس لیے پہلی دو شرائط کے مطابق نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، اور آخری دو شرائط کے مطابق بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پہ دونوں سالبہ ہیں۔ آخری دو شرائط میں سے پہلی شرط کیا تھی کہ اختلاف ہو دونوں میں، دونوں ایجاب و سلب میں مختلف ہوں، یہاں پہ دونوں سالبہ ہیں، اس لیے اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح شرط نمبر 12 میں بھی اس سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا اسی وجہ سے۔ شرط نمبر 13، ضرب نمبر 13، صغرا سالبہ جزیہ اور کبرا موجبہ کلیہ، اس سے نتیجہ حاصل ہوگا کیونکہ صغرا سالبہ جزیہ اور کبرا موجبہ کلیہ ہے، دونوں میں اختلاف ہے، ایک سالبہ ایک موجبہ، اور دونوں میں سے ایک یعنی کبرا کلیہ ہے، نتیجہ حاصل ہوگا سالبہ جزئیہ کا۔
مثال دیکھیں، بعض الحیوانی لیس باسود، بعض حیوان اسود نہیں ہے، سقراء کی مثال ہوئی۔ کبریٰ کی مثال، کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے۔ نتیجہ حاصل ہوگا بعض الاسود لیس بانسان، بعض اسود انسان نہیں ہے۔ ضرب نمبر 14، سخرا سالبہ جزئیہ کبریٰ موجبہ جزئیہ، اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ پہلی دو شرائط میں سے پہلی شرط مفقود ہے، دونوں کی موجبہ ہونے والی شرط، اور آخری دو شرائط میں سے کلیہ ہونے کی شرط، دونوں میں سے ایک کلیہ ہونے کی شرط تھی، یہاں پہ دونوں جزئیہ ہیں، اس لیے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور شرط نمبر 14 اور شرط نمبر 15، یہاں سے ان سے بھی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، دونوں سے، کیونکہ یہاں پہ دونوں شرط نمبر 15 اور 16 میں، شرط نمبر 15 میں اور کیا ہے، سالبہ سخرا سالبہ جزئیہ ہے، کبریٰ سالبہ کلیہ ہے، اور شرط نمبر 16 میں سخرا سالبہ جزئیہ ہے، کبریٰ سالبہ جزئیہ ہے۔ ان دونوں میں سخرا اور کبریٰ دونوں سالبہ ہیں، اور یہاں پہ پہلی جو شرائط جو تھیں شکل رابع کی، پہلی دو شرائط میں سے پہلی شرط دونوں کی موجبہ ہونے والی وہ مفقود ہے، اس لیے پہلی دو شرائط کے مطابق اس سے ان دونوں سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آخری دو شرائط تھیں، ان میں سے ایک شرط تھی کہ ایجاب و سلب میں دونوں مختلف ہوں، یہاں پہ دونوں سالبہ ہیں، اس لیے آخری دو شرائط کے مطابق بھی اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ الحاصل یہ کہ اس سے کچھ کل 8 ضروب ایسے ہیں، شکل رابع میں کل 8 ضروب ایسے ہیں جن سے نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔